السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ آج آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سنہری باتوں کے سیگمنٹ کے ساتھ۔ میں سرور خان اور میرے ساتھ میری مہمان سمر۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سب سننے والوں کو میرا بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی، ہم سب یہاں پہ خیریت سے ہیں۔ تو سمر، آج ہماری جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس کا نام ہے حسن اخلاق، یعنی پولائٹنس اور کرٹسی۔ پہلے تو آپ ہم کو یہ بتائیے سمر کہ پولائٹنس اور کرٹسی ہے کیا؟ دیکھیں، حسن اخلاق زندگی کا حسن ہے۔ آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ دنیا کے کامیاب بہترین انسان ہیں، اور اخلاق کے لیے آپ کو اپنے بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے، اور ہر مشکل میں کسی کے کام آنا، خوشی سے ملنا۔ شکل و صورت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن حسن جو ہے وہ انسان کے اخلاق میں ہے۔ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کسی کے کام آئیں، آپ کسی کی مدد کریں، ان کے ساتھ پیار محبت سے ملیں۔ آپ جس کے پاس جائیں، جس سے ملیں، اس کا دوبارہ آپ سے ملنے کو دل چاہے، وہ آپ کو یاد کرے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ واقعی حسن اخلاق یعنی پولائٹنس اور کرٹسی جو ہے وہ ضروری ہے زندگی کے لیے۔ اچھا سمر، ہمارا آپ سے ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ حسن اخلاق کب سکھایا جائے، کس طرح سکھایا جائے، یا یہ بچہ اس کے جو بچہ ہوتا ہے اس کو حسن اخلاق کا پتہ ہوتا ہے؟ بچہ ویسے سمجھ تو جاتا ہے، کیونکہ جس طرح جو رویہ وہ گھر میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بہن بھائیوں کے ساتھ پیار محبت میں رہنے کی تلقین کریں، ان کو مل بانٹ کے کھانے کی عادت ڈالیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اچھے پیار محبت کے لہجے میں باتیں کریں، دھیمی آواز میں باتیں کریں، اور ہر کام شیئر کرنے کی عادت ڈالیں، تاکہ بچے میں برداشت کی عادت ہو، اور وہ گھر کے کاموں میں اور آپ کے ساتھ لوگوں کے سے ملنے کا، دوستوں میں ملنے کی اس کے اندر عادت پیدا ہو جائے نا، پیار محبت سے رہنے کی عادت پیدا ہو جائے۔ ماں باپ کے ساتھ ملے تو ماں باپ پیار محبت سے انہیں بیٹھ کے سمجھائیں، بتائیں، اور آپس میں بھی بہت پیار محبت سے لہجہ آپ کا بہت پولائٹ اور میٹھا ہونا چاہیے۔ جی، آپ نے بہت اچھی بات بتائی۔ لیکن سمر، کبھی کبھی جیسے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل بھی اپنی چیز کو کہتے ہیں کہ میں شیئر نہیں کروں گا، اور اگر شیئر وہ ہو گئی تو وہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور حالانکہ یہاں پہ بھی یہ بہت سکھاتے ہیں کہ شیئرنگ از کیئرنگ، یہ لفظ بہت سکھایا جاتا ہے، لیکن وہ اس میں ایکشن آنا اور اس کو سمجھ لیں کہ اس کو امپلیمنٹ ہونا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کچھ بچے ہوتے ہیں اس طرح کے کہ نا، وہ ذرا ہائپر ہوتے ہیں، ان کی مزاج میں تھوڑا سا غصہ ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ سمجھ جاتے ہیں۔ آپ ان کو بتائیں کہ دیکھیں، آپ کے بھائی نے آپ سے یہ شیئر کیا، ہم نے آپ سے یہ شیئر کیا، ہم آپس میں شیئر کر کے کھا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو یہ مل کرنا جلنا اور یہ جو فیملی کے ساتھ بانڈنگ جو ہوتی ہے نا، اسی سے بچہ سمجھتا ہے۔ کچھ ٹائم لگ جاتا ہے بعض بچوں کو، ہے نا۔ اب دیکھیں، عام انسان، ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں، کسی گھر میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملنے جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے لوگ سر جھکائے موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ تقریب انجوائے کر رہے ہیں، نہ باتیں کر رہے ہیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کریں، باتیں کریں، تقریب انجوائے کریں، کیونکہ موبائل کی دنیا نے تو انسان کا اخلاق ہی ختم کر دیا، رشتوں کے درمیان فاصلے بنا دیے۔ لوگوں کی عقل سے پتہ نہیں کیوں لوگ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، محبتیں ختم ہو گئیں، رشتوں میں بھی فاصلے ہو گئے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے گھر کوئی آئے گا تو ہم جائیں گے۔ آپ کو جب دل چاہتا ہے آپ ملنے جائیں، اپنے عزیزوں کے پاس جائیں، ان کی حال چال پوچھیں، ان سے پیار محبت سے ملیں، تاکہ وہ بھی آپ سے ملنے کا خواہش رکھیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور آپ نے جو ذکر کیا اس وقت کے تقریب میں جاتے ہیں تو لوگ سر جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ میں کیونکہ تھراپسٹ ہوں پروفیشن، اور میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ میرا پاسچر اچھا رہے، اور میں اگر فون کا استعمال کر رہی ہوں تو اس میں میری اپنی جو گردن ہے وہ اتنی جھکے نہیں، کیونکہ پھر بعد میں اس میں تکلیف ہو جاتی ہے، اور مستقل سر جھکے رہنے سے آپ کی آنکھوں پہ بھی زور پڑتا ہے، سر پہ بھی آپ کے زور پڑتا ہے۔ اور جب بھی آپ بچوں کو کسی بھی ڈیوائس کا استعمال کروا رہے ہوں تو اس کا ضرور دھیان کریں، کیونکہ آج کل جو بچے ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں رہی جو پہلے بچپن میں ہوتی تھی۔ دوڑ بھاڑ کرنا ہے، منکی بارز کرنا ہے۔ اب کیا ہے کہ موبائل پہ زیادہ سے زیادہ وہ جھکے ہیں۔ میرے خیال میں 4 سے 5 گھنٹہ جو ہے وہ بچہ ٹیلی فونز کا یوز تو کر ہی رہا ہے اسکولوں کے بعد، اور اس کی وجہ سے جو کمزوریاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، مسلز جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، کمر کی ہڈی جو ہے جھک جاتی ہے، جو گردن کی ہڈی جو ایکسل جس پہ آپ کی گردن ہوتی ہے وہ مستقل
مطلب جھکتی چلی جاتی ہے، تو اس کو کریکٹ کرنا اور اس کو صحیح کرنا، اللہ نہ کرے کہ کبھی سرجری وغیرہ کی ضرورت پڑے، تو یہ بھی نقصانات ہیں۔ اور مجھے ایک بات یاد آ گئی اپنے بچپن کی، ہمارے والد صاحب نے ہم سے کہا کہ بیٹا ٹی وی کے سامنے مت بیٹھو، یہ ریز گھستی ہیں، 6 فٹ دور ہو کے بیٹھو۔ تو اس 6 فٹ دور ہو کے بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوا کہ ہمارا پاسچر سیدھا تھا، ہم صوفے پہ جا کے پیچھے ہو کے بیٹھتے تھے۔ تو یہ ایک جی ہاں، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں پہلے ماں باپ ہے نا بچوں پہ بہت نظر رکھتے تھے، ہر بات کو بتاتے تھے، اور گھر میں اٹھنے بیٹھنے پہ ٹوکتے تھے، ہر چیز پہ نا نظر رکھتے، اور بچے بھی مان جاتے تھے۔ اب آج کل کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ بھئی بچے ہم سے دور رہیں، وہ بزی رہیں، ہم بھی بزی رہیں۔ تو یہ تو طریقہ صحیح نہیں ہے نا، کیونکہ آپ اپنے بچوں کو جب تک آپ اپنے قریب اور دیکھیں گے نہیں، ان پہ نظر نہیں رکھیں گے، تو بچے تو منمانی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کسی بھی پیشے میں ہیں، آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ بچوں کو اچھا سکھا رہے ہیں، اچھا پڑھا رہے ہیں، تو بچے آپ سے متاثر ہوں گے۔ اور آپ کا اخلاق ایسی چیز ہے کہ غیر بھی آپ کے اپنے ہو جاتے ہیں۔ بچے بھی دیکھیں بعض وقت اپنی ٹیچر سے کتنی محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو جب تک ان کے ساتھ بانڈنگ نہیں ہوگی، آپ ان کو سمجھائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں، تو بچے کیسے سمجھیں گے نا؟ بچے خود نہ سمجھ ہوتے ہیں، بچوں کو تو جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے وہ تو اسی پہ شروع ہو جاتے ہیں نا۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں آپ جب آئیں تو باپ سے تو میں یہ کہوں گی کہ جب گھر میں داخل ہو، باہر کی دنیا کو خیر بات کہو، گھر میں آ کے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھو، اپنے بچوں کو دیکھو کہ ان کا کیا ایکٹیو، ان کیا کر رہے ہیں، وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کھیل رہے ہیں، ان کو ساتھ لے کے بیٹھو اور ان کی ہر چیز پہ نظر رکھو، تاکہ بچوں کے دیکھیں جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے، تو آپ ہی کا نام بڑا ہوگا نا کہ ہاں بھئی آپ نے اپنے بچوں پہ بڑی اچھی توجہ دی۔ اب آپ باہر کی دنیا میں اتنے مصروف ہیں، یا مائیں اپنے گھر کے کاموں میں اتنے مصروف ہیں کہ بچوں پہ توجہ ہی نہیں دے رہی۔ جب بچوں پہ توجہ نہیں دیں گے تو ظاہر بات ہے بچے تو بیچارے جو ان کو سمجھ میں آئے گا وہی کریں گے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ اچھا سمے، ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ کہ حسن اخلاق کب کام آتا ہے؟ یا آپ سمجھتی ہیں کہ صرف حسن اخلاق کو جب استعمال کیا جائے، جب آپ کو ضرورت ہو آپ اچھے بن جائیں، اور جب آپ کو ضرورت نہیں ہو آپ مطلب آپ کا حسن اخلاق خراب ہو جائے؟ کیونکہ اکثر لوگ اس کو اسی طرح سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑا عجیب لگتا ہے کہ ابھی تو آپ بڑے اچھے تھے اور آپ کا ہم سے کام نہیں بنا، تو آپ بالکل بدل جاتے ہیں، رنگ بدل جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تو بہت سی عجیب غلط سی بات ہے۔ رشتوں میں انانی ہونی چاہیے، اور آپ اپنے رشتے داروں کے ساتھ جب تک مل بیٹھ کے، بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، بڑوں کو محبت سے ملیں گے، شفقت سے ملیں گے، اپنے عزیزوں کے پاس جائیں گے۔ آپ کے دیکھیں کچھ عزیز ایسے ہوتے ہیں جو بوڑھے ہیں یا ضعیف ہیں یا کہیں جا نہیں سکتے، اکیلے ہو جاتے ہیں وہ، تو آپ کو چاہیے آپ اپنے ایسے عزیزوں کے پاس جائیں، ایسے رشتے داروں سے ملیں جو اکیلے ہیں، جو آپ سے مل کے تھوڑی دیر ان کا وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ اس میں ثواب بھی بہت ہے، کسی بیمار کی عیادت کرنا بے انتہا ثواب ہے، کسی کا وقت گزارے آپ کے ساتھ تو وہ آپ کے ساتھ خوش ہو کے ملے گا، تو یہ آپ کے لیے بہت ثواب کی بات ہے۔ اور ان کے لیے کچھ لے کر جائیں تاکہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے آپ کبھی آئیں گے، ان سے پیار محبت کی باتیں کریں۔ بچوں کی طرح وہ بوڑھے بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دیا جائے، ہم سے مل کے بیٹھیں، تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور رشتے داروں کے ساتھ اپنی باؤنڈنگ رکھیں، ملنا جلنا رکھیں، اور اپنا حسن اخلاق تو دیکھیں وہ چیز ہے جو ابھی کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ہر حال میں ایک جیسے رہیں۔ اب یہ لوگ تو کس طرح کے ہوتے ہیں یہ میں نہیں جانتی کہ کبھی کیسے ہیں کبھی کیسے ہیں، ان لوگوں کو تو آپ حسن اخلاق نہیں کہہ سکتے نا۔ صحیح۔ تو اس کی اہمیت آپ یہ بتا رہی ہیں کہ بہت ہے، اور ہماری روزانہ کی زندگی کے اندر اس کی اہمیت ہے، کیونکہ آپ کا صبح سے لے کے شام تک آپ صرف گھر والوں سے نہیں، باہر میں بھی، باہر کی دنیا میں بھی آپ کا وہ انٹریکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں۔ ایون گروسری لینے جا رہے ہیں، جب بھی آپ چاہیں گے کہ اچھی طرح سے اس سے پوچھیں، کرٹیسی ہو آپ کی بات میں۔ دیکھیں مسکرا کے دیکھنا تو ثواب ہے، سنت ہے۔ جی، آپ مسکرا کے دیکھیں، پیار محبت سے بات کریں، جو بھی آپ کو ملتا ہے آپ اس کا حال چال پوچھیں۔ بازار جاتے ہیں، رستے میں دیکھتے ہیں کوئی نیبر مل گیا، کوئی ملنے جلنے والا مل گیا، تو اس سے آپ محبت سے تھوڑی دیر باتیں کریں گے، اس کا بھی دل خوش ہوگا، اس کا بھی حال چال پوچھیں۔ تو یہ ہے حسن اخلاق کی تو بہت سخت ضرورت ہے، اور ہمارے خاص کر اس معاشرے میں کہ جہاں لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے نا، آپ وقت نکالیں، وقت تو نکالنے سے نکلتا ہے۔ تھوڑا سا وقت نکالیں، جو اپنے آپ عزیز دوستوں کے پاس جا رہے ہیں یا ملنے جلنے والوں کے پاس جا رہے ہیں یا عزیزوں کے پاس جا رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، پیار محبت سے رہیں۔ یہ بھی آپ کے لیے صحت بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اس سے تھوڑا سا آپ کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، آپ کو خوشی ملتی ہے کسی سے مل کے نا۔ صحیح۔ تو میرے خیال میں آپ نے ہماری اس لیے سنہری بات ابھی کہہ دی کہ حسن اخلاق کو مضبوط رکھنے کے لیے، اپنے رشتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا، اور آپ وقت ہی جو ہے وہ آپ کو
اس کی اہمیت بتائے گا کہ بھئی آپ آج اچھے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، تو وہ کل وقت آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ یقیناً آج آپ کسی کے ساتھ اچھی طرح پیش آ رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں، کل اللہ میاں آپ کے ساتھ بھی بہت اچھا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا تو سمر ایک بات اور ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ رشتوں کو کیسے مضبوط کیا جائے؟ ہوتا یہ کہ آج کل بہت زیادہ کانفلکٹس ہو گئے ہیں باتوں کے اندر، اور جب سے یہ ٹیکسٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں ہم لکھتے کچھ ہیں، سمجھانا کچھ چاہتے ہیں، ہو کچھ رہا ہوتا ہے، آپس میں رنجشیں زیادہ بڑھ گئی ہیں، لوگ کھچے ہوئے ہو گئے ہیں، اور مجھے نہیں پتا شاید لوگوں نے بات کرنی چھوڑ دی ہے، یا بات کم ہوتی ہے، یا وقت نہیں ہے باتوں کا۔ اس کے لیے کیا ہو، کس طرح سے ہو؟ نہیں دیکھیں سرور، دیکھیں جو لوگ فیملیز اچھی ہیں، جو اپنے محبت سے ملنا چاہتی ہیں نا، فیملی کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہیں، وہ تو رشتوں کا بہت خیال کرتی ہیں۔ جتنے بھی جو بھی رشتے ہیں آپ ان کو تحفے دیں، آپ ان سے تحفے لیں، وہ آپ کا خیال کریں، آپ ان کا خیال کریں۔ رشتے تو اس طرح بنتے ہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ میں ہی گئی تھی وہ نہیں آئے، نہیں آپ جائیں، وہ کبھی ان کو بھی ٹائم ملے گا وہ بھی آ جائیں گے، یا ان کو خود ہی خیال آئے گا کہ سرور تو میرے پاس 2-3 دفعہ آ چکی ہے، میں تو ایک دفعہ بھی نہیں گئی۔ تو اس طرح نا بڑھ کے ملنا چاہیے۔ صحیح صحیح۔ لیکن آج کل کی جو یہاں کی بزی لائف ہے اس میں کبھی کبھی وقت کی کمی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی تھوڑا مسئلے بن جاتے ہیں، اور پھر رنجشیں تو خیر نہیں، لیکن فاصلے بڑھ جاتے ہیں، اور جب فاصلے بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ اتنے اچھی تعلقات نہیں رہتے۔ آپ نے صحیح کہا کہ وقت نکالنا چاہیے، اور وقت کو نکالنا ضروری ہے۔ نہیں، جب آپ کوشش کریں گے تو آپ وقت بھی نکل آئے گا، کیونکہ وہ وقت آپ کا جو مل کے گزارنا ہوگا نا کسی کے ساتھ بھی، فرینڈ کے ساتھ یا شدہ، تو اس وقت کی جو آپ کو مزہ آئے گا نا، دوبارہ آپ کوشش کریں گے مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے تو میں پھر جاؤں۔ صحیح۔ تو یہ ہوتا ہے، اور کیا رشتہ داروں میں یا فیملی میں یا دوستوں میں نا، جب تک آپ ملیں گی نہیں، تھوڑی دیر بیٹھیں گی، اپنی ہنسی خوشی باتیں کریں گی، تو آپ کا بھی وقت اچھا گزرے گا، اور آپ کی صحت پہ بھی بہت اچھا اثر پڑے گا۔ صحیح۔ اچھا تو سمر، یہ ہمارا آج کا جو سیشن تھا یہ آخری اس لحاظ سے ہے کہ ہمارے پاس ابھی جو اگلا ٹاپک ہے ہم نے ابھی نہیں چوز کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامعین جو ہیں وہ ہمیں ٹاپک اگر وہ بتا دیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو سامعین، آپ یہ جب آپ سنیں گے ایپیسوڈ 4 اس کے بعد آپ ہمیں بتائیے کہ کون سا ٹاپک ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ اس پہ ڈسکس کریں۔ جی ضرور، ہم انتظار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو ٹاپک آپ بتائیں گے اس پہ ہم بات کریں گے۔ اوکے سمر، آپ ہم کو اجازت دیجیے۔ سب بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی حسن اخلاق کے بارے میں۔ جی اللہ حافظ، السلام علیکم، خوش رہیں، سب صحت مند رہیں۔ آمین آمین، وعلیکم السلام۔